اب وہ شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ وہ شفاعت عظمیٰ کیا ہے؟ وہ توجہ کے ساتھ یہ حدیث سنیں۔ اس حدیث کو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری اور مسلم میں نقل فرمایا ہے۔ فرمایا اذا کان یوم القیامہ ماج الناس بعضهم فی بعض، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا لوگ پریشانی میں، انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں اس پریشانی اور گھبراہٹ کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ فرمایا ایسی گھبراہٹ ہوگی، دن طویل سے طویل ہوگا، کسی کے لیے وہ دن 1000 سال کے برابر، کسی کے لیے وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور فرمایا عالم یہ ہوگا، سورج قربت کی اور نزدیکی کی انتہا پہ ہوگا، سورج کی تپش اور سورج کی حرارت اور گرمی انسانیت کو اس حال میں پہنچا دے گی۔ فرمایا کوئی اپنے پسینے میں شرابور ہوگا اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا ناف تک، کوئی سینے تک، اور کسی کا پسینہ اس کے کانوں تک پہنچا ہوگا۔ یہ گھبراہٹ اور یہ پریشانی اور پشیمانی کا دن اور یہ حالت، فرمایا لوگ یہ خواہش اور آرزو کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اس پریشانی سے بچا لے اور اس گھبراہٹ سے نجات دے دے، بھلے ہمیں دوزخ میں بھیج دیا جائے لیکن یہ گھبراہٹ اور پریشانی ناقابل برداشت ہے۔ ایسی پریشانی اور گھبراہٹ لوگ کہیں گے ہمیں کسی طرح کوئی ذرہ برابر سکون مل جائے، کوئی ذرہ برابر راحت مل جائے۔ فرمایا یہ عالم ہوگا تو کچھ لوگ پوری انسانیت کے نمائندے بن کے فیاتون آدم، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے آدم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کا باپ بنایا ہے۔ اے آدم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد کی کیفیت کیا ہے، آپ کی اولاد کی حالت کیا ہے، آپ کی اولاد کس پریشانی اور کس پشیمانی میں ہے۔ تو اے آدم اشفع الی ربک، آدم اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے، اپنی رب کی بارگاہ میں ہماری التجا پہنچا دیجئے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع ہو، یا اللہ لوگوں کے اعمال نامے کھولے جائیں، اس پریشانی پشیمانی سے گزر کے اگلا مرحلہ شروع ہو۔ تو اشفع الی ربک، اے آدم اپنے رب سے سفارش کیجئے، حساب کتاب شروع ہو۔ جب وہ نمائندے یہ عرض کریں گے آدم علیہ السلام کے سامنے، یہ سفارش اور یہ استدعا رکھیں گے، فیقول لست لہا، آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، یہ میرا مقام نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں تمہاری یہ سفارش اور تمہاری یہ استدعا رب کے سامنے نہیں پہنچا سکتا۔ تو فرمایا دوسری روایت میں
پھر وہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام بھی فرمائیں گے لست لہا، یہ میرا مقام نہیں ہے، یہ اعزاز مجھے نہیں مل سکتا، میں تمہاری سفارش رب کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس کی وجہ بیان فرمائیں گے، نوح علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس کی وجہ بیان فرمائیں گے. فرمایا پھر فَيَأْتُونَ ابراہیم، نوح علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، ہاں تمہیں بتاتا ہوں ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم سے جا کے کہو فَإِنَّهُ خلیل الرحمن، وہ تو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ہیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام بھیجیں گے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، نوح علیہ الصلاۃ والسلام بھی فرمائیں گے لست لہا، اور نوح علیہ السلام بھیجیں گے ابراہیم علیہ السلام کی طرف. فیاتون ابراہیم، ابراہیم کے پاس آئیں گے، اے ابراہیم آپ خلیل اللہ ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، اللہ سے سفارش کر دیجئے، اللہ حساب کتاب شروع کرے. فرمایا فیقول، ابراہیم بھی فرمائیں گے لست لہا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرا یہ بس نہیں ہے، میرے پاس اختیار نہیں ہے. لست لہا ولیکن علیکم بموسیٰ، ہاں تمہیں بتاتا ہوں کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. فإنہ کلیم اللہ، موسیٰ تو اللہ کا کلیم ہے، شاید موسیٰ علیہ السلام تمہاری یہ بات مان لیں. فیاتون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقول، موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، فرمائیں گے لست لہا، بارگاہ الہیہ کو دیکھ کے عرض کریں گے لست لہا، میں اس قابل نہیں ہوں، میرا یہ مقام نہیں ہے. ولیکن علیکم بعیسیٰ، جاؤ عیسیٰ کے پاس جاؤ. فإنہ روح اللہ وکلمتہ، وہ اللہ کے کلمہ ہے، اللہ کا روح ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. فیاتون عیسیٰ، عیسیٰ کے پاس آئیں گے. فیقول لست لہا، عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے لست لہا، یہ میرا مقام نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. ولیکن علیکم بمحمد، لیکن تم جاؤ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پہ ایک بہت ہی علمی نکتہ جو محدثین نے لکھا ہے عرض کرنا چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے وہ وقت یاد ہے جب میرے اللہ نے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. میں تو چلا گیا تھا اور میں نے درخت کا پھل کھا لیا تھا، مجھے وہ وقت یاد ہے، اب میں اپنے اللہ سے کیسے تمہاری سفارش کروں. نوح علیہ الصلاۃ والسلام بھی فرمائیں گے میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں نے اپنے حقیقی بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈانٹ دیا تھا اور اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی تھی، اب میں اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے جاؤں. اور ابراہیم خلیل اللہ بھی فرمائیں گے ہاں مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میں اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا تھا اور وقت کے ظالم بادشاہ نے مجھے پکڑ لیا تھا اور میں نے حکمتاً کہا تھا، اس کی تفصیلات ہے کہ یہ میری بہن ہے، میں نے تو اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا تھا، مجھے وہ وقت یاد ہے، میں اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے جاؤں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے مجھے وقت یاد ہے جب میں نے ایک کبدی کو مکہ مار کے اس کی جان لے لی تھی. سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی وہ باتیں جن باتوں پہ ان کو ندامت اور پریشانی اور حسرت ہوگی وہ باتیں بیان فرمائیں گے اور وہ حسرت اور پریشانی والے واقعات بیان کروائیں گے اور بتائیں گے کہ اے لوگوں وہ بات مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانے نہیں دے رہی، وہ میرا واقعہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانے نہیں دے رہا.
ہاں ایک ہستی ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوگی، جنہوں نے پوری زندگی ایسے گزاری، کسی بات پہ ندامت نہیں، کسی بات پہ پشیمانی نہیں ہے، کسی بات پہ پریشانی نہیں ہے، کسی بھی بات میں ندامت نہیں ہے۔ فرمائیں گے ہاں ہاں انا لہا انا لہا، اے لوگو یہ مقام میرا ہی ہے، یہ مرتبہ میرا ہی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا۔